لیکن اسلام میں ایک مسئلہ ہے جو مذہبی معاشرے آپ کے ہاں ہے، چاہے وہ مسلمان مذہبی، اب تو زیادہ تر مسلمان معاشرے، چلو مغرب تو اب بالکل سیکولر اس طرح ہو گیا، تو اس میں پھر ان اقدار کی کوئی بالادستی تو ہمیں تو نہیں نظر آتی، کہ خدا خوفی، یہ دیکھو نا جو بدعنوانیاں ہر طرح کی اور ظلم اور فلاں، تو وہ ہمیں تو مذہبی معاشرے میں چیز زیادہ نظر آتی. تو کیا وجہ ہے؟ یا مبلغین نے اس پہ توجہ نہیں دی، یا مذہب کو اس طرح سے لوگوں نے لیا نہیں دین کو؟ دیکھیں، پہلا سوال تھا آپ کا کہ مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں اس معاشرے کو، تو وہ تو ہو گیا کہ مذہب کی ضرورت ہے. اب جو مذہب کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس بالخصوص جب ہم مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں گے تو اسلام مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلام سے وابستہ ہونے کے باوجود جو خرابیاں اور تباہیاں موجود ہیں، تو اس کی ظاہر ہے یہی کہا جائے گا، اور واضح چیز یہی ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے، اصل اسلام ہے، اس کے اندر خلط ملط ہوا ہے. اور جو بنیادی تعلیمات ہیں، اور میں نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، اگر ہم قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی دینی جماعتوں اور دینی تحریکوں کی جد و جہد کو دیکھیں، تو بجائے اس کے کہ نتائج منزل کے قریب ہو رہے ہوں، منزل سے مزید دور ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی اگر آپ 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اقدار کی کیا عالم تھا، اور اب چلے جائیں تو اخلاقی اقدار کا کیا عالم ہے. ماضی میں چلے جائیں تو مذہبیت، مذہب سے وابستگی کس درجے کی تھی اور ابھی کس درجے کی ہے، تو بہت بڑا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کی جد و جہد، جو وسائل بھی خرچ کر رہے ہیں، جو لوگوں سے جوانیاں اور ان کے قیمتی جو پرائم ان کی زندگی کا ٹائم ہے وہ بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے کو کچھ نہیں دے پا رہے، کچھ اچھا نہیں دے پا رہے. صحیح. اور معاشرہ جو ہے مزید تباہی کی طرف جو ہے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ دال میں کہیں نہ کچھ کالا ہے، اور اس کو جواز یہ بنایا جاتا ہے عام طور پہ کہ بھائی سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تو یعنی اپنی ساری غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ ہمارا کام ہے صرف کام کرنا، جدوجہد کرنا. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر نتائج جو ہے وہ یقینی طور پہ آپ اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہیں، آپ کوشش کے جواب دہ ہیں، لیکن کوشش میں بھی تو جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے جواب دہی تو آپ کی ہے نا. آپ دنیا کے معاملے میں ہر طرح کی آپشن اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہر طرح کی تبدیلی اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے جو عصری تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ خود تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے جو ہے کاروبار کے انداز کو تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو مختلف انداز میں آپ نے تبدیل کیا ہے. تو اب جب ایک نتائج نہیں آ رہے، اور نہ صرف نتائج نہیں آ رہے بلکہ الٹے نتائج پیدا ہو رہے ہیں، تو معاشرہ مذہب سے اور اسلام سے مزید دور ہو رہا ہے. فرقہ واریت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، فرقوں میں تقسیم ہے مسلمان، اور انتہا پسندی اس معاشرے میں عام ہو چکی ہے. عدم برداشت، جو یعنی اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ ہمارے معاشرے میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے، اور بے دینی اور یہ یعنی الحاد تک بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے. تو بھئی آپ سے جواب دہی نہیں ہو تو کس سے ہو کہ جمعے آپ نے پڑھانے ہیں، ہزاروں لوگ آپ نے مخاطب کرنے ہیں، ان کی مدارس آپ چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلام کے قلعے ہیں. تو وہ جب اتنا سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ وسائل آپ وصول کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس میں استعمال آپ کر رہے ہیں، تو پھر جواب دہ بھی تو ہونا پڑے گا کہ نتائج کیوں نہیں آ رہے. اور نتائج نہیں آ رہے بلکہ الٹے آپ جب مقاصد سے الٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ غلطیاں تو بہت ہیں، اور اس پر پورے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے فکری لوگ ہیں کہ جو اس بارے میں سوچتے ہیں. لیکن وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی
کوئی فکری اعتبار سے یرغمال بنی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو بڑا بنایا ہوا ہے، یعنی قرآن و سنت اور اصل اسلام جہاں سے ہمیں ماخذ اسلام ہے اس طرف سے رہنمائی لینے کے بجائے ہم نے اپنی شخصیات کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے. اور ظاہر ہے شخصیات کا ایک دور ہوتا ہے، شخصیات کا ایک اگر وہ فکری بھی ہیں تو ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے، ان سے غلطی کا صدور ہوتا ہے، اور بہت بڑی بڑی علمی شخصیات سے بہت بڑی بڑی علمی غلطیاں جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. تو جب اس کے علاوہ بھی کئی عوامل ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے. تو مذہب ضرورت ہے اس معاشرے کی، لیکن مذہب کے نام پر اس وقت جو کچھ دیا جا رہا ہے لوگوں کو، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ہر فرقہ جو ہے اپنے فرقہ وارانہ تعلیمات کو ترجیح دے رہا ہے، اور اس کو اس معاشرے کی تباہی کا کوئی احساس نہیں ہے. اس کے اندر تعصب اپنے لوگوں میں ایزی لوڈ کیا جا رہا ہے مستقل، اور ان کو انفٹ کیا جا رہا ہے کسی ایسے سماج کے لیے کہ جہاں پہ لوگ بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. تو وہ بالکل انفٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کی فرقہ وارانہ تعلیمات کی وجہ سے. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہت اچھا، یعنی ایک تو ضرورت کے حوالے سے، اور پھر جو لوگ دین کے دعوت کے علمبردار ہے، یا جو اس حوالے سے جو آپ نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی بہت اہم ہے، کیونکہ مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں، مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، ممبر بڑھتے جا رہے ہیں، مذہبی پروگرام، لیکن وہ جو میرے جیسے عام آدمی کو وہ بہتری جو ایک مذہبی شخص میں یا قرآن مرکز شخص میں یا آخرت میں جوابدہی کا احساس جس شخص میں ہو، وہ شخصیت ایک اور ہی ہوتی ہے. تو وہ آپ نے اس حوالے سے جو کوتاہیوں کی طرف اشارہ کیا، بہت